آج کے دن ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور ولی اللہ امام بری سرکار ہیں۔ امام بری رحمت اللہ علیہ سرکار کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ امام بری اپنے وقت کے مشہور اولیاء میں سے ایک ہیں۔ امام بری کا اصل نام شاہ عبد اللطیف ہے۔ آپ کے والد کا نام سید سخی محمود تھا۔ آپ کے والدین تحصیل چکوال کے رہائش پذیر تھے اور آپ اسی گاؤں میں سن 1026 میں پیدا ہوئے۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا عہد حکومت تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں بابر بیگڑ تسی ویرے اپنا یوٹیوب چینل ABIG TV تے جناب میں آج اسلام آباد اور اسلام آباد موسم بڑا زبردست ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور میرے نال نے جناب مرزا خرم حسنین صاحب اور مرزا باصف صاحب اور مرزا علی انجم صاحب اور جناب اسی جا رہے ہیں امام بری اور ساڈے نال رہنا اگوں تانوں اسی امام بری جا کے تے تواڈے نال جناب ٹچ ہونے ہیں، جو کہ اس طرح سے ہے: شاہ عبد اللطیف بری بن سید احمد یا حمد بن بودلہ شاہ بن سکندر بن عباس بن عبد الغنی بن سید حسین بن سید آدم بن سید علی شیر بن سید عبد الکریم بن سید وجیہ الدین بن سید محمد ولی بن سید محمد ثانی الغازی بن سید رضا الدین بن سید صدر الدین بن سید محمد احمد صالح بن سید محمد احمد سابق بن سید ابو القاسم بن پیر بربیاں بن سلطان عبد الرحمن بن اسحاق ثانی بن موسیٰ اول بن محمد عالم بن قاسم عبداللہ بن محمد اول بن اسحاق بن امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ۔ تمام اولیاء کرام کی طرح امام بری کا بچپن بھی باقی بچوں سے کافی زیادہ مختلف تھا۔ بچپن ہی سے آپ کا رجحان اللہ کی عبادت اور دینی مذہب کی طرف تھا۔ بچپن ہی سے امام بری سرکار اپنے مویشی چرانے کے لیے نکل جاتے اور علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے، اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے۔ امام بری نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ امام بری سرکار کے اخلاق میں جھوٹ اور غیبت دونوں ہی موجود نہیں تھے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بالکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد نے نقل مکانی کر موزہ باغ کلاں یعنی آپ پارا اسلام آباد کے مقام پر تشریف لے آئے۔ امام بری کی مشہور کرامات میں ایک واقعہ یہ بھی شامل ہے کہ آپ ایک مرتبہ 100 گائے لے کر انہیں چرانے کے لیے لے گئے اور حسب معمول وہاں پر جا کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، مگر عبادت کے دوران کے بینسیں قریبی کھیت میں چلی گئیں اور وہاں کی فصل کھانے لگی، جسے کہ جیسے ہی کھیت کے مالک نے دیکھا تو اس نے جا کر اس بات کی شکایت آپ کے والد محترم سے کی، جو سنتے ہی حضرت شاہ محمود سیدھا اس انسان کے ساتھ حضرت شاہ عبد اللطیف کی جگہ پر آ گئے جہاں پر وہ عبادت کر رہے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبد اللطیف کو کافی زیادہ ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تمہارے یہاں پر عبادت کرتے ہوئے تمہاری بینسوں کی وجہ سے عام انسان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جو سنتے حضرت شاہ عبد اللطیف نے کہا کہ ان کی فصل کو کچھ بھی نہیں ہوا، جس بات پر جیسے ہی حضرت شاہ عبد اللطیف کے والد محترم اس انسان کو لے کر انہی فصلوں میں گئے جہاں پر بینسیں چارہ کھا رہی تھی اور وہ فصل تباہ ہو رہی تھی، جیسے ہی حضرت شاہ عبد اللطیف کے والد محترم اور ان کے سان فصلوں کا مالک وہاں پر پہنچا تو وہ فصلیں بالکل ٹھیک تھیں۔ حضرت شاہ عبد اللطیف کو ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے غورگستی ضلع کیمل پور میں بھیجا گیا، جو کہ اس زمانے میں دین کا بہت بڑا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے قرآن، تفسیر اور حدیث کا علم حاصل کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ منطق اور ریاضی کا علم بھی حاصل کیا اور علم طب بھی حاصل کیا۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر، بدخشاں، مشہد، نجف، اشرف کربلا، بغداد، بخارا، مصر، دمشق کی سیر پر نکل گئے، پھر وہاں سے مکہ معظمہ چلے گئے اور مدینہ منورہ کی سیر بھی کی اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ آپ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کا سلسلہ طریقت حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے تھا، جس کے بعد آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کر احتساب حاصل کیا۔ حالت جذب سے پہلے آپ نے چورپور میں قیام کیا، جو کہ بعد میں نورپور شاہا کے نام سے مشہور ہوا۔ وہاں آپ نے دین اور مذہب کو پھیلانے کے لیے درسوں کا انتظام شروع کیا۔ آپ خود بھی درس قرآن مجید دیا کرتے تھے۔
جس کے بعد ہی آپ کی روحانیت اور علمیت کا سن کر دور دور سے لوگوں کا آپ کی طرف آنے کا رجحان بڑھنے لگا، جس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا کافی زیادہ عرصہ نورپور شاہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو دین اور مذہب کی تربیت کرتے رہے۔ جس کے بعد ہمارا سب سے زیادہ ضروری سوال یہ آتا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف کو امام بری کا لقب کیسے ملا؟ حضرت امام بری سرکار نورپور شاہ کی ایک غار میں چلہ کشی کے لیے چلے گئے اور کئی سال تک وہاں سے باہر نہ نکلے، جس کے بعد آپ کے مرشد سخی حیات المیل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پوتے تھے، وہ وہاں پر تشریف لے کر آئے اور غار کے باہر کھڑے ہو کر شاہ عبداللطیف کو آواز دی اور انہیں چلہ سے باہر آنے کا کہا، جو سنتے ہی شاہ عبداللطیف اپنے مرشد کا حکم مانتے ہوئے اس غار سے باہر آ گئے، اور جیسے ہی آ کر اپنے مرشد سے ملے تو اس کے بعد آپ کے مرشد نے آپ سے فرمایا، اے لطیف، اب تم ظاہری اور باطنی رموز و اسرار سے معمور ہو چکے ہو، آج سے تم امام بر ہو، جس وجہ سے ہی حضرت شاہ عبداللطیف کو امام بری سرکار کا لقب ملا۔ جس کے بعد اپنی زندگی میں مذہب کو بے انتہا خوبصورت طریقے سے دنیا پر پھیلانے کے بعد حضرت شاہ عبداللطیف کا وصال سن 1114 میں ہوا، جن کا مزار آج بھی اسلام آباد میں موجود ہے، جو کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے بنوایا تھا۔ مجھے امید ہے آپ سب کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ABHD TV ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے فیضان بیگ کو دیجئے اجازت۔ ہم ملیں گے کسی اسی طرح کی ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اچھا، آپ نیاز بانٹ رہے ہیں؟ تو کوئی مراد پوری ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، ابھی تو آئے ہم، ابھی آئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پنڈی پنڈی سے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلی بار آئے ہیں یا پہلے بھی آتے رہتے ہیں؟ پہلے بھی اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے، یہ نیاز تقسیم کی جا رہی ہے جی، یہ پنڈی سے ہیں بھائی جان، تو یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی اپنی لوگ تلاوت کر رہے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں زیادہ تر، تسلی سے بیٹھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور لنگر کا سلسلہ کسی صورت میں بھی چلتا رہتا ہے، چاہے وہ مہانے ہوں، چاہے مٹھائی ہو، چاہے جلیبیاں، چاہے یہ دیکھیں، یہ مجھے ابھی شکر پارے ہیں، یہ تو شکر پارے کی صورت میں ہو، تو اپنے اپنے لوگ جو ہیں